بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثوں کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون النووی کی 5ویں حدیث پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا وہ خاموش ہو جائے، اور جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اعزاز کرے، اور جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد یا 3 معاملات کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی بات تو، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو متعدد جگہوں پر لے کر آئے ہیں، صحیح بخاری میں 1 سے زائد جگہوں پر لے کر آئے، غالباً 5-7 جگہوں پر اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور اسی وجہ سے اس روایت کے اندر ہمیں کچھ اضافات بھی ملتے ہیں، ہمیں کچھ تقدیم و تاخیر بھی ملتی ہے۔ یہاں پر اچھی بات کہنے یا خاموش رہنے کا ذکر پہلے آ رہا ہے، لیکن دوسری جگہ پر مہمان کے اکرام کا ذکر پہلے آ رہا ہے، اور ایک جگہ پر پڑوسی کے اکرام کا ذکر پہلے آ رہا ہے، اور ایک جگہ پر پڑوسی کے اکرام کی جگہ اس کو ایذا سے بچانے کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ روایت مختلف جگہوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کا انتخاب کیا ہے جس میں یہ ترتیب چل رہی ہے۔ اس میں جو پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا وہ خاموش ہو جائے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانے اور آخرت پر یقین رکھنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ذکر کیا ہے کہ آدمی اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اصل میں یہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے، یا ان احادیث کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے۔ تو ظاہر ہے کہ غیر ضروری باتوں میں جہاں کام آتے ہیں وہیں پر گفتگو بھی آتی ہے، بات بھی آتی ہے، بات کرنا بھی آتا ہے، بات سننا بھی آتا ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب شاید یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اس بات کا استحضار ہو، اسے اس بات کا خیال ہو کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کو جواب دینا ہے، اسے جواب دہی کا احساس ہو۔ اگر اسے جواب دہی کا احساس ہوگا تو اس صورت میں وہ جو کچھ بھی کہے گا سوچ سمجھ کر کہے گا۔
اگر وہ کچھ کہنے لگے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ ما یلفظ، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ انسان جو لفظ بھی کہتا ہے اس لفظ کو نوٹ کرنے والا، اس لفظ کا دھیان رکھنے والا، اس لفظ کے اوپر ایک نگران موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی کو یہ استحضار حاصل ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ استحضار ہے اللہ جل شانہ کے دیکھنے کا اور اللہ جل شانہ کے سامنے جواب دہی کا، تو اس استحضار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غیر ضروری باتیں کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرنے لگے تو وہ یہ سوچ لے کہ میری اس بات سے کوئی خیر نکلے گی، میری اس بات میں کوئی خیر کا پہلو ہے، میری اس بات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اگر تو یہ امکانات ہوں تب تو وہ آدمی بات کرے، اور اگر یہ امکانات نہ ہوں تو پھر آدمی خاموش ہو جائے۔ جہاں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، اسلام سیکھنے کا ہے، ایمان سیکھنے کا ہے، اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، وہیں پر خاموش رہنا بھی سیکھنے کی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنے کی مشق نہیں ہوتی، اور اس خاموش رہنے کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ نہیں پاتے۔ یہ خاموش رہنے کی مشق، یہ بھی اصل میں اس صبر کی مشق ہے جس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، کہ آپ کا شریعت آپ کو ہر معاملے کے اندر صبر کرنا سکھا رہی ہے۔ آپ خاموش رہنے کی جب مشق کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اصل میں آپ صبر کرنے کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا جی بہت چاہ رہا ہے کہ آپ ابھی فوری طور پر کوئی بات کر لیں، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر بات کر لیں، لیکن آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری اس بات سے کوئی فائدہ ممکن ہے یا نہیں۔ اگر تو میری اس بات سے کوئی فائدہ ہے تب تو میں یہ بات کرتا ہوں، لیکن اگر میری اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اصل میں اگر آپ یوں کریں گے تو یہ آپ نے اپنی جو خاموش رہنے کی یا صبر کرنے کی مشق ہے اس پر عمل کیا ہے۔ اور یہ صبر کرنے کی، آہستگی کی اور وقار کی مشق یہ اتنی اہم ہے کہ شریعت نے مجھے اور آپ کو ہر اہم معاملے کے اندر بار بار رکنے کی، ٹھہرنے کی، صبر کرنے کی مشق کرنے کی تلقین کی ہے۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تم نماز کے لیے آؤ، اور نماز کے لیے آنا ایک بہت بڑی مقرب عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آنے والے شخص کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جب چلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے اوپر نیکی ملتی ہے اس کو، اور حط عنہ خطیئتاً، ایک ایک گناہ گرتا ہے۔ لیکن جب آپ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، آپ کے سامنے جماعت کھڑی ہے، تو اس جماعت کے کھڑے ہونے کے بعد آپ فوری طور پر دوڑتے ہوئے نماز کے اندر شامل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں داخل ہو جاؤ تو نماز میں داخل ہونے کے لیے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد نماز شروع کرنے کے لیے اب دوڑتے ہوئے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتوہ وانتم تمشون ولا تأتوہ وانتم تسعون۔ آپ سخت گرمی میں باہر سے آئے ہیں اور آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ بہت سا پانی پی لیں، کوئی مشروب پی لیں، آپ کے سامنے وہ مشروب پڑا ہوا بھی ہے اور وہ ٹھنڈا بھی ہے، اور آپ اس کے اندر اس کو، آپ کو اس کی رغبت بھی ہے، لیکن شریعت اب یہ کہتی ہے کہ اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اپنے منہ کے ساتھ لگاؤ، اور منہ کے ساتھ لگا کر پھر ہٹا لو اپنے منہ سے۔ اس کو ایک ہی سانس کے اندر مت پیو، پھر منہ کے ساتھ لگاؤ، پھر ہٹا لو، پھر منہ کے ساتھ لگاؤ، پھر ہٹا لو۔ یہ ساری مشق اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ تمہارے میں ضبط کرنا آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے تو اس کھانے کے رکھے جانے کے بعد اس کو اس وقت مت کھاؤ جب تک کہ اس کے اندر سے دھواں نہ نکل رہا ہو، جب تک اس کے اندر سے غبار آ رہا ہو، یعنی اس کا جو دھواں ہے، کھانے کی جو تیزی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ فوری طور پر کھانے کو برتن میں ڈال دیں، بڑے برتن میں سے جس میں آپ نے اسے پکایا ہو، تو فوری طور پر کھانے کے اندر سے ایک دھواں نکل رہا ہوتا ہے، بھاپ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک یہ شدت کم نہ ہو جائے، تاکہ تمہیں صبر کرنے کا سلیقہ آئے، تمہیں اطمینان سے کام کرنے کا سلیقہ آئے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت تعلیم ایک اور جگہ فرمائی، جو بہت ہی نفیس تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قران بین التمرین نہ کیا کرو۔ قران بین التمرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں پر کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو یا کسی کے گھر میں بیٹھے ہو،
وہاں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تم دو دو کھجوریں، تین تین کھجوریں اٹھا کر منہ میں مت ڈالو، قران نہ کرو۔ قران کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ حج کی ایک قسم ہے حج قران، جس میں آپ عمرہ اور حج دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قران بین التمرین نہ کیا کرو، ایک کھجور اٹھا کر کھایا کرو، وہ کھا لینے کے بعد پھر دوسری اٹھا کر کھایا کرو۔ یہ اصل میں آپ کے اندر صبر کرنے کا سلیقہ اور صبر کرنے کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دیکھنے والے کو بھی یہ تاثر نہیں جا رہا کہ یہ آدمی بہت جلد باز ہے، بڑی جلدی اپنا جو ہے معاملات کو نمٹانے کا عادی ہے، اگلے پر بھی بوجھ نہیں ہو رہا، اور آپ بھی اطمینان سے ایک ایک کھجور کر کے کھائیں۔ اور یہی یعنی آپ کے سامنے ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے، آپ کے سامنے اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو مٹھی بھر بھر کے لے لینا اور مٹھی بھر بھر کے کھانا، اس کو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ ایک ایک کر کے کھایا کرو، ایک چیز کھا لو، اس کے بعد دوسری کھا لو، پھر تیسری کھا لو۔ تو یہ شریعت کی جو تعلیم ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر کرنے کا جو سلیقہ سکھانا مقصود ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح یہ جو خاموش رہنا ہے، خاموش رہنے کی مشق کروانا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر وقت ہر بات کے کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ بہت دفعہ اگر آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات کر لوں، اور آپ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ میری اس بات کا شاید اتنا فائدہ نہیں ہے کہ میں بات کروں، تو اگر آپ تھوڑی سی بھی دیر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو اس لمحے کو گزارنے کے بعد، جو لمحہ آپ کو مجبور کر رہا تھا گفتگو کرنے پر، وہ لمحہ جو آپ سے تقاضا کر رہا تھا کہ آپ گفتگو کریں، اس لمحے کو گزارنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں بہت ہی اچھا ہوا کہ میں نے گفتگو نہیں کی، اگر میں گفتگو کر لیتی یا میں گفتگو کر لیتا تو شاید اتنا فائدہ نہ ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عادت اپنا لو کہ ہر وہ کام کرنا ہے جو اچھا ہے، لہٰذا اگر کہیں پر گفتگو کرنا اچھا ہو تو گفتگو کرو، اور اگر کہیں پر گفتگو نہ کرنا اچھا ہو تو گفتگو نہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی یہ دونوں کام اس وقت کر پائے گا جب اسے یہ احساس ہوگا کہ یہ اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں جو بات کروں گا مجھے اپنی اس بات کا جواب دینا ہوگا اللہ کے ہاں، اگر یہ بات اچھی ہے تو اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا، اگر یہ بات بری ہے تو شاید اللہ کے ہاں مواخذہ ہو جائے۔ اگر یہ جو بات جو میں کر رہا ہوں قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں اور قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس کا جواب بھی دینا ہے، اگر آدمی اپنی بات کے اندر بھی یہ مراقبہ کرنا شروع کر دے گا، یہ غور کرنا شروع کر دے گا کہ یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس بات کو اللہ بھی سن رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے، تو آدمی جب بات کرے گا تو اچھی بات کرے گا، اور اکثر اوقات خاموش رہنے کی کوشش کرے گا۔ جب اسے یہ محسوس ہوگا کہ میری اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس حدیث کے مطابق وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، پڑوسی کا اعزاز کرے، پڑوسی کی خبر گیری رکھے۔ اور بعض حدیثوں کے اندر تو یہ آتا ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، کہ وہ پڑوسی کا اعزاز ہی نہ کرے بلکہ پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ پڑوسی کا لفظ استعمال کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال کیا ہے، اس کی تفصیلات کے اندر اگر آپ جائیں، اور خاص طور پر قرآن کریم کی اگر ایک آیت جس کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے، تو آدمی کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق پڑوسی کے اکرام کرنے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق پڑوسی کو اذیت نہ دینے کے ساتھ ہو۔ میرا اور آپ کا تصور یہ ہے کہ وہ شخص جس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، میرے گھر کی دیوار جس کی دیوار کے ساتھ سانجی ہے دائیں سے یا بائیں سے، یا وہ شخص جو میرے سامنے ہے وہ میرا پڑوسی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی پڑوسی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جہاں پڑوسیوں کی بات کی ہے، وہ آیت جس کے اندر اللہ نے اپنی عبادت کی اہمیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا اور یہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربا، اور پھر اپنے قرابت والوں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے پڑوسیوں کی ایک لمبی فہرست ذکر کی، والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب وابن السبیل، تمہارا وہ رشتہ دار جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے اور تمہارا ہمسایہ بھی ہے، جاری ذی القربہ، کیوں پڑوسی بھی ہے، اور پڑوسی بھی ایسا ہے کہ صرف پڑوس کا تعلق نہیں ہے بلکہ رشتہ داری کا بھی تعلق ہے، والجار الجنوبی، تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارا اجنبی پڑوسی ہے، یعنی تمہارا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن اسے تمہارا پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہے، والصاحبی بالجنبی، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو جس کا ترجمہ بعض نے کیا رفقائے پہلو، یعنی پاس بیٹھنے والے، شریعت نے قرآن کریم نے ان کو بھی پڑوسی قرار دیا ہے، والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی، اور پھر چوتھا درجہ قرار دیا ہے مسافروں کا، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھائی کرو۔ یہ پڑوسیوں کی جو تفصیل قرآن کریم نے بیان کی ہے، یہ اصل میں ہمارے حالات کے مطابق ہے، اور اگر ہم اس کا خیال رکھیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا پڑوسی کون کون ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہمارا وہ پڑوسی ہے جو ہمارے پہلو میں رہتا ہے، جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اعزاز کرے، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ پڑوسی کو اذیت نہ پہنچے۔ پڑوسی کا اعزاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑوسی کی عزت کرے، پڑوسی کو مخاطب کرتے ہوئے اچھے الفاظ استعمال کرے، کوئی ایسی تعبیر اختیار نہ کرے اس کے بارے میں جو اسے پسند نہ ہو، اور پڑوسی کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ اور یہ پڑوسیوں کا معاملہ اتنا اہم تھا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے کہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں، اللہ کے رسول اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھا کریں، یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگ پڑا کہ کہیں جبریل کسی دن آ کر یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں سے حق دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا خیال رکھتے تھے، ان مختلف پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو یا کسی خاتون کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، دیکھو جب تم کھانا بناتی ہو، جب تم شوربہ بناتی ہو، کوئی کھانا بنا رہی ہو اور وہ شوربے والا ہے، مرق ہے وہ، تو اس مرقہ کو پکاتے ہوئے تم اس کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو، اذا طبختی مرقۃ فاکثر ماءها، اس کے پانی میں اضافہ کر لیا کرو، وتعاہد جیرانکی، اور اس پانی والے شوربے کو، اس شوربے کو لے کر اپنے آس پاس اپنے پڑوس کے اندر کسی کو بھیج دیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، اگر تم گوشت نہیں بیچ سکتے، تم ایسی چیز نہیں بیچ سکتے جو کہ بغیر شوربے کے پکائی جاتی ہے، تم مچھلی نہیں بیچ سکتے، تم بھنا ہوا مرغ نہیں بیچ سکتے، تم بھنی ہوئی مچھلی نہیں بیچ سکتے، تم بھنا ہوا گوشت نہیں بیچ سکتے، تو کوئی بات نہیں، تم اپنا جو شوربہ ہے اس شوربے کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ملا لیا کرو، اور ملاتے ہوئے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ جو پانی میں تھوڑا سا زیادہ بڑھا رہی ہوں، اس سے جو شوربہ بڑھ جائے گا، اس سے میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے خیال رکھنے کی عملی تربیت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ بڑا ہی گہرا اور بڑا ہی طویل تعلق ہوتا ہے آدمی کا، جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ پڑوسی نہ ہو تو اتنا وقت نہیں گزارتا جتنا وقت آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ گزارتا ہے، لہٰذا جو آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہے، جس کے ساتھ آپ کا زمانہ زیادہ گزر رہا ہے، اس بات کا امکان یہ ہے کہ آپ کبھی اس کو اذیت پہنچانا شروع کر دیں۔
یا وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں؟ آپ نے اپنے گھر کی صفائی کی اور آپ نے اپنے گھر کی صفائی کر کے ساری صفائی اپنے گیٹ سے باہر نکال کے اس سارے کچرے کو آپ نے اس طرف زیادہ کر دیا اس کو جس طرف پڑوسیوں کی دیوار تھی، یا آپ نے ان کو اذیت پہنچائی۔ آپ نے اپنے گھر کی صفائی کی اور گھر کی صفائی کرنے کے بعد وہ جو کچرا ہے وہ سارا کچرا اٹھا کے ایک لفافے میں ڈال کے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی گیٹ کی دیوار کے ساتھ رکھیں، آپ اپنے گھر کے دروازے کی دیوار کے ساتھ رکھیں، آپ نے اسے اٹھا کر دوسرے کونے کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور آپ نے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچائی۔ آپ پانی سے اپنا گھر صاف کر رہے تھے، آپ نے اپنا گیٹ دھویا، باقی ساری چیزیں دھوئی، اور وہ ساری چیزیں، وہ سارا گند جو آپ نے دھویا ہے وہ سارا اکٹھا ہو گیا ہے پڑوسیوں کے گھر کے سامنے، یا آپ نے ان کو اذیت پہنچائی۔ آپ نے بیل ایسی لگا رکھی ہے کہ اس بیل کی آواز سے آپ کے پڑوسیوں کے گھر تک آواز جاتی ہے، اور وہ صبح شام آپ کی اس بیل سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس بائک ہے، اور آپ اپنی گاڑی اور بائک کے اندر آتے ہوئے بالکل خیال نہیں کرتے کہ یہ رات کے کون سا پہر ہے، یہ صبح کا کون سا پہر ہے، یہ دن کا کوئی آرام کا وقت ہے یا نہیں ہے، اور آپ جب اپنے گھر کے باہر آتے ہیں تو آپ آ کر زور زور سے اپنے گاڑی کا ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ زور زور سے اپنی بائک کا ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے اس ہارن بجانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ اپنے موبائل سے کال کر لیتے، یا آپ نیچے اتر کر گھر کی گھنٹی بجا دیتے، تو صرف گھر کے افراد کو آپ کے آنے کا پتہ چلتا، وہ آرام سے دروازہ کھولتے اور آپ اندر چلے جاتے۔ لیکن آپ نے اس ہارن کے بجانے سے اپنے ارد گرد 3 4 5 گھروں تک یہ آواز پہنچائی ہے، اور پتہ نہیں اس گھر کے اندر کون کس حالت میں تھا۔ کوئی آدمی شاید ساری رات سو نہیں سکا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے، اور اس بیچارے کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، اور آپ کے اس ہارن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کسی بچے کو اس کی ماں نے بہت مشقت کے ساتھ سلایا تھا، اور اس کو بڑے طریقے کے ساتھ سلایا تھا، اور بڑی مشکل سے بھی اس بچے کی آنکھ لگی تھی کہ آپ رات کو 1 بجے کہیں سے آئے اور آپ نے آ کر گھر کے باہر اپنے ہارن کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، جس کے نتیجے میں وہ سویا ہوا بچہ اٹھ گیا، اور اس کے نتیجے میں پوری رات اس کی والدہ کو اس کو گود میں بٹھا کر گزارنی پڑی۔ اس کا والد اٹھ گیا، اس کے گھر کے افراد اٹھ گئے، اور وہ سارے پریشان ہوئے، اور پریشان ہونے کے بعد ان کا اگلا دن دفتر میں باقی جگہوں پر بڑی ہی مشقت کے ساتھ اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ گزرا۔ تو دیکھنے میں یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ہارن تھا جو آپ نے بجایا ہے، لیکن اس ہارن کے نتیجے میں آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ سارے متاثر ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت، اور وہ پڑوسی آپ کی مروت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ معاشی طور پر اس سے زیادہ مستحکم ہو، آپ سیاسی طور پر اس سے زیادہ مستحکم ہوں، آپ زیادہ آسودہ حال ہوں اس کے، اور وہ بیچارہ اپنی اس مالی جو ہے آسودہ حالی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو یہ کہہ بھی نہیں پا رہا کہ آپ کے اس اقدام سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اوپر والی منزل پہ رہتے ہیں، آپ کے نیچے کچھ لوگ ہیں جو نیچے والی منزل پہ رہتے ہیں، اور آپ رات کو 12 بجے آپ کو یاد آتا ہے اور آپ اونچی آواز کے اندر کوئی چیز چلا دیتے ہیں، اور اس چیز کے چلانے کے نتیجے میں نیچے تک بھی آواز جا رہی ہے، دائیں طرف بھی آواز جا رہی ہے، بائیں طرف بھی آواز جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو اب نیچے سوئے ہوئے ہیں ان کو آپ کی یہ آواز تکلیف پہنچا رہی ہے، لیکن وہ بیچارے مروت کے اندر نہیں بول رہے۔ آپ مکان کے مالک ہیں، آپ اوپر والی منزل پہ رہتے ہیں، اور آپ کے کرایہ دار نیچے والی منزل پہ رہتے ہیں، اور آپ نے رات کو 10 بجے 11 بجے آپ کو یاد آیا کہ فلاں فلاں مسالے پڑے ہوئے ہیں اور ان مسالوں کو کوٹنا ہے، اور آپ نے ان مسالوں کو کوٹنا شروع کر دیا، اور ان مسالوں کے کوٹنے کے نتیجے میں آواز نیچے آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ چونکہ آپ کے کرایہ دار ہیں لہٰذا وہ بات نہیں کر پا رہے۔ ایک آدمی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کو کوئی خبط سوار ہوتا ہے اور وہ اونچی آواز کے اندر موسیقی لگا لیتا ہے، اور اس موسیقی کے نتیجے میں اس کے دائیں بائیں ارد گرد کے سارے لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا عام طور پر شادی کے دنوں میں ہمیں ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم تو خوشی منا رہے ہیں، اور ہم اپنی خوشی کے غلط منانے کو
اپنے پڑوسیوں کی اذیت کا سامان بنا دیتے ہیں۔ رات کو 10 بجے لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع کیا، شور و غل شروع ہوا، اور ہر طرح کی خرافات شروع ہو گئی، اور اونچی آواز کے اندر گانا بجانا چل رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، ہمارے گھر میں تو خوشی ہے لیکن ان کے گھر میں خوشی نہیں ہے، اور ہم نے تو کل اپنی شادی کے معاملات دیکھنے ہیں، ان میں سے بیشتر لوگوں نے کل اپنے دفتروں میں جانا ہے، اپنے کام کاج کی جگہوں میں جانا ہے، اپنے پڑھنے لکھنے کی جگہوں میں جانا ہے، اپنے باقی معاملات کو دیکھنا ہے۔ ہم نے اپنی خوشی کا تو خیال کیا، لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارے ارد گرد جو 4 5 گھر ہیں وہ ہماری اس خوشی کے اظہار سے کہیں پریشان تو نہیں ہو رہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آدمی ان پڑوسیوں کے تعلق کو بھی اللہ کے لیے رکھے گا، جب اسے یہ پتہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہماری وجاہت کی وجہ سے ہمارے اس پروگرام میں، ہمارے اس فنکشن میں بڑے بڑے سیاسی اور بڑے بڑے سماجی لوگ آ رہے ہیں، لہٰذا کسی کی کیا جرت کہ وہ یہ بات کرے کہ جناب آپ نے اس پوری گلی کا راستہ کیوں بند کیا۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے ہم ایک کنات ایک طرف لگاتے ہیں، دوسری کنات دوسری طرف لگاتے ہیں، اور پوری گلی بند کر دیتے ہیں۔ اب اس پوری، ہمیں تو ایک چھوٹا سا اپنا پروگرام کرنا تھا، لیکن اسے ایک چھوٹے سے پروگرام کے لیے ہم نے پوری گلی کے 40 50 20 25 گھروں کے اندر اذیت میں مبتلا کیا ہوا لوگوں کو۔ لوگ گلیاں بدل بدل کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر یہ احساس نہیں ہے کہ ہمارے اس فعل سے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ہم رات کو بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ہمیں خیال آیا کہ یہ چیز بڑے عرصے کی پڑی ہوئی ہے، اسے دیوار پہ لٹکا دینا چاہیے۔ ہم نے 1 بجے ہتھوڑی اٹھائی، اور 1 بجے ہتھوڑی اٹھا کر دیوار میں کیل ٹھونکنا شروع کر دیا، اور ہمارے ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، آپ جتنی زور سے یہاں مارتے ہیں اس کی دھمک دوسری طرف سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے کسی کام میں لگا ہوا تھا، کسی اور معاملے کے اندر لگا ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان حدیثوں میں فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ تو ہم اگر اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھ سکیں، ان کا اعزاز نہ کر سکیں، ان کی ضرورتیں پوری نہ کر سکیں، تو ہم کم از کم یہ کر لیں کہ ان کو اذیت نہ پہنچے۔ پھر میں نے جیسے عرض کیا، قرآن کریم پڑوسیوں کی مختلف قسمیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا دگنا حق ہے، اس کا رشتہ داری کا حق بھی ہے، اس کا پڑوسی ہونے کا حق بھی ہے، اس کے حق کی رعایت کی جائے۔ وہ آدمی جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے لیکن وہ پڑوسی تو ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کا پڑوسی ہونے کا حق ہے، اس کی رعایت کی جائے۔ اور آپ کا پڑوس یوں ختم نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو آپ کے رفقائے کار ہیں، وہ صاحب بالجنب، رفقائے پہلو، شریعت ان کو بھی، قرآن کریم دیکھیے یہ نص ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم ان کو بھی آپ کا پڑوسی ٹھہراتا ہے۔ یہ رفقائے پہلو کون ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کو، وہ آپ کے رشتہ دار بھی نہیں، اور اس معنی میں آپ کے پڑوسی بھی نہیں کہ ان کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک لمبے عرصے کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ دکان پر جاتے ہیں، آپ کی دکان کے ساتھ جس شخص کی دکان ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ رفیق پہلو ہے آپ کا۔ آپ کسی دفتر میں ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی ٹیبل کے ساتھ جس کا ٹیبل ہے وہ آپ کا رفیق پہلو ہے، یا بعض اوقات ایک ہی ٹیبل 2 لوگ 3 لوگ مل کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اب اس ٹیبل کے اوپر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ رفقائے پہلو ہیں۔ آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، آپ کی کرسی کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے رفقائے پہلو ہیں۔ آپ کسی مجلس کے اندر گئے، کوئی مجلس ہے، کسی قسم کا کوئی پروگرام ہے، کوئی فنکشن ہے، اس فنکشن کے اندر آپ گئے اور وہاں آپ کو 3 4 گھنٹے بیٹھنا ہے، تو ان 3 4 گھنٹوں میں آپ کے ارد گرد دائیں بائیں جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے رفقائے پہلو ہیں، یہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور غالباً ہم بعض اوقات اپنے گھر کے پڑوسیوں کا تو خیال رکھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ مستقل رہنا ہے، تو اگر ہم کچھ ایسا کریں گے تو یہ سب کو کہتا پھرے گا محلے میں کہ یہ شخص تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ لیکن جو ہمارے رفقائے پہلو ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ان کی اذیت کا سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی اذیت کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔
ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کسی کام میں مصروف ہے، اور ہم اپنے موبائل پر اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کی یکسوئی متاثر ہو رہی ہے۔ ہم گھر سے کچھ کھا کر آئے جس کی مہک ہمارے منہ میں باقی ہے، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہم جب اس سے بات کرتے ہیں تو ہمارے منہ کی مہک سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ہم نے انڈا کھا لیا، ہم نے لہسن کھا لیا، ہم نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس کی مہک سے ہمارا منہ متاثر ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر فطری طور پر ان کے منہ کے اندر مہک آتی رہتی ہے، ان کے معدے کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یا میں یہ چیز کھا کر نکلا ہوں اپنے گھر سے، تو اب مجھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو مجھے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ مجھے کوئی ایسی چیز کھا لینی چاہیے جس کے نتیجے میں میرے منہ سے آنے والی یہ مہک کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب وہ جب گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کرتے ہوئے وہ جب اس سے بات کرتا ہے، تو وہ پڑوسی بیچارہ اس کی گفتگو کے نتیجے میں منہ سے آنے والی مہک سے پریشان ہو رہا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ کا ناک صاف نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ناک صاف نہیں ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے ناک کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اگلے کی طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ آپ وہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو بات کھانے کے دوران نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے دفتر کے لوگ، آپ کے ارد گرد کے لوگ اس وقت کھانے میں مصروف ہیں، اور ان کے کھانے کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسی بات شروع کر دی جسے سن کر کھانا کھاتے ہوئے شخص کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے کھانا کھانا دو بھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنا جو رفیق پہلو تھا، جو پڑوسی تھا، جس کے ساتھ آپ روزانہ بیٹھتے ہیں، اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا۔ آپ کو ایک ٹیبل دیا گیا ہے، اس ٹیبل کے اوپر 4 لوگ بیٹھتے ہیں، اور ان 4 لوگوں کے لیے جگہ متعین کی گئی ہے کہ اتنی جگہ آپ لے لیں، 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 اور آپ اپنی چیزوں کو بکھیرتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنا بکھیرتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی جگہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی، اور آپ روزانہ وہ چیز استعمال کرتے ہیں، اور وہ لیتے بھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی ہیں، نہ لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ لیتے ہوئے آپ اس سے پوچھتے ہیں، نہ واپس کرتے ہوئے آپ اسے پوچھتے ہیں، تو آپ اکرام نہیں کر رہے، اپنے پڑوسی کو اذیت دے رہے ہیں۔ آپ کی ایک مخصوص کرسی ہے جس پر آپ بیٹھتے ہیں روزانہ آ کر، لیکن آپ روزانہ آتے ہیں تو اس کرسی کو اتنے زور سے گھسیٹتے ہیں کہ زمین سے اس کی آواز آتی ہے، اور وہ آواز کام کرنے والوں کو ناگوار گزرتی ہے، اور پھر آپ گھسیٹ کر اس کرسی کو پیچھے کرتے ہیں، اور اس کو جب گھسیٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آواز آتی ہے، زمین کے اوپر نشانات پڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کے اس عمل سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اصل میں آپ ان پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے۔ آپ باہر کہیں گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ پسینے کے اندر شرابور ہیں، اور آپ کے جسم سے اب پسینے کی مہک آئے گی، اور آپ اس کے باوجود کوئی ڈیوڈرنٹ استعمال نہیں کر رہے، کوئی خوشبو استعمال نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں بالکل آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا شخص شدید اذیت کا شکار ہے، اور آپ اسے اذیت پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ ہو سکتا ہے اس سے دین کی بات بھی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس سے نماز روزے کی بات بھی کر رہے ہوں، آپ اس کو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہوں روزانہ آ کر، لیکن وہ تو آپ کے جسم سے اٹھنے والی اس بو سے ہی پریشان ہے کہ یہ آدمی روزانہ مجھے اتنی اتنی دیر تبلیغ تو کرتا ہے، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو اذیت سے بچانا بھی اللہ کا حکم ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو ہمارے ارد گرد جو لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، اور روزانہ ہی آ کر آپ ایسے بیٹھتے ہیں کہ آپ اپنی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہیں، اور اس ٹانگ پر ٹانگ چڑھانے کے نتیجے میں آپ اپنی جوتی اتارنا بھی گوارہ نہیں کرتے، اور آپ کی جوتی بار بار ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے بیگ کے ساتھ لگ رہی ہے، کبھی اس کے کپڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے، کبھی اس کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، اور اگر نہ بھی لگ رہی ہو تو آپ کے جوتی کا رخ اس شخص کی طرف ہے، وہ جب آپ کی طرف منہ کرتا ہے تو آپ کی جوتی کا رخ اس کو نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچا رہے؟ تو شریعت نام ہے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دیکھنے کا، نہ کہ بڑی بڑی چیزوں کے دیکھنے کا۔
اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی اپنے ہر کام میں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں اور بڑے سے بڑے کام کے اندر اس بات کا خیال رکھے کہ میں نے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی۔ آدمی اذیت نہ پہنچانے کی نیت سے روزانہ گھر سے نکلے اور پھر اذیت پہنچ جائے، تب تو اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے، تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آدمی کی نیت ہی نہ ہو کسی کو اذیت نہ پہنچانے کی، اور وہ اذیت پہنچاتا چلا جائے، اور پھر کوئی اسے کہے کہ تم نے اذیت پہنچائی تو وہ کہے کہ نہیں غلطی سے پہنچ گئی ہے، تو یہ غلطی نہیں ہے، آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی کسی کو اذیت نہ پہنچانے کی۔ تو ہم جن جگہوں پر جاتے ہیں، ہم جن جگہوں پر بیٹھتے ہیں، ہم جن جگہوں پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو ان جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہم جس یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، ہم جس کالج کے اندر پڑھتے ہیں، ہم جن جگہوں پر کام کرتے ہیں، ان جگہوں کے اندر ہمارے ارد گرد جو لوگ ہمارے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ہماری ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہمیں ان کا ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہمیں کہتی ہے وصاحب بالجنب، کہ جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنا علاج کریں، اور اگر آپ کو چھٹی نہیں ملی، آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں، آپ سمجھتے تھے کہ آج جانا ضروری ہے اس لیے کہ بہت سارا ضروری کام کرنے سے رہتا ہے، اب آپ چھینکیے، آپ کو چھینکنے کا حق حاصل ہے، ایک فطری تقاضا ہے جس کی آپ تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس فطری تقاضے کی تکمیل کے دوران آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کی تکلیف اور اذیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ کو چھینک آتی ہے، آپ ہر دفعہ چھینکتے ہیں اور نہایت اونچی آواز سے چھینکتے ہیں، اور اس چھینکتے ہوئے آپ ذرہ برابر تکلف نہیں کرتے اپنے منہ کے اوپر ٹیشو رکھنے کا، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھنے کا، اور آپ کے چھینکنے کے نتیجے میں آپ کے منہ سے نکلنے والے جو تھوک ہے اور منہ سے نکلنے والی جو چیزیں ہیں وہ ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں، تو یہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو کھانسی ہو رہی ہے، بالکل آپ کو اگر کھانسی کی تکلیف ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی جلدی زائل نہیں ہوتی، کچھ دن لیتی ہے جانے میں، لیکن آپ جب کھانستے ہیں تو کھانستے ہوئے آپ اپنا منہ دائیں طرف کر لیتے ہیں یا بائیں طرف کر لیتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں کھانستے ہیں، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں، جس کے نتیجے میں آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا شخص یا بائیں طرف بیٹھا ہوا شخص اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کو نزلہ ہے، آپ کو اس نزلے کی وجہ سے بار بار اپنا ناک صاف کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ناک صاف کیجئے، لیکن اپنے ناک کو اونچی آواز کے ساتھ صاف کرنا اور اتنی زور سے اس کو صاف کرنا کہ ارد گرد کے لوگوں کو اس کے تکلیف ہو رہی ہو اور ان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، یہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے اپنے پہلو پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی راحت کا خیال نہیں رکھا۔ آپ اپنے ناک کو زور زور سے صاف کر رہے ہیں اور اس صاف کرنے کے دوران اونچی اونچی آواز میں آوازیں بھی نکال رہے ہیں، تو اس سے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے ان کو بچانا یہ قرآنی حکم ہے۔ قرآن کریم ان سارے لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، ان سارے لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم ہو رہا ہے، اور ہم احسان کے بجائے ان کی اذیت کا اور ان کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، اپنے ارد گرد جہاں آپ روزانہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے گزارتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اور پھر خاص طور پر جہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہوں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے دوران ان کی اجازت لینا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کسی کا بیگ پڑا ہوا ہے اور اس بیگ کے اندر سے ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آ رہی ہے، تو ہم چپ کر کے اس کھانے پینے کی چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ اگلا بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اندر کوئی کھانے کی چیز رکھی تھی اور میں اپنے لیے لے کر آیا تھا اور اس شخص نے اٹھا کر اس کو استعمال کر لیا ہے۔ ہم نے یہ کثرت سے دیکھا ہے کہ ہمیں اس کا ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ اپنی چیزیں لے کر آئے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، شریعت نے دونوں طرف کے لوگوں کا خیال رکھا ہے۔ شریعت نے جہاں پر ایک طرف یہ کہا ہے کہ جو چھوٹی موٹی برتنے کی چیزیں ہیں، ان چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کا خیال رکھا کرو، ان چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کے اندر احتیاط کیا کرو۔ سورہ معون کے اندر اللہ نے یہی کہا نا کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون،
وہ یمنعون الماعون، کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگوں کو۔ آپ روزانہ اپنے دفتر میں آتے ہیں، آپ کے پاس اسٹیپلر پڑا ہوا ہے اور اس اسٹیپلر کے اندر پنیں پڑی ہوئی ہیں، آپ سے کوئی اسٹیپلر مانگتا ہے، آپ اسٹیپلر نہیں دیتے۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے، آپ سے اسٹیپلر مانگتا ہے، آپ اسٹیپلر نہیں دیتے۔ تو جس سے اسٹیپلر مانگا جا رہا ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ یمنعون الماعون پر عمل نہ کرے۔ یہ اسٹیپلر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، 200 300 400 روپے کا اسٹیپلر آتا ہے اور 1000 پنیں اس کی 20 25 روپے کی آتی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو شریعت اس کو کہتی ہے کہ اگر تم سے کوئی اسٹیپلر مانگے تو تم اسے دے دو، تم سے کوئی قلم مانگ رہا ہے تو تم قلم دے دو، لیکن جو مانگنے والا ہے اس کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ یہ چیز مانگے تو مناسب طریقے سے مانگے اور بغیر مانگے استعمال نہ کرے، اور جب استعمال کر لے تو واپس بھی کر دے، بغیر وہاں استعمال کر کے رکھ نہ لے اپنے پاس، یا اپنے ساتھ لے کر نہ چلا جائے۔ اور اس سے بھی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک چیز کی آپ کو بار بار اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو اگر آپ اپنی خرید لیں تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ تو ہم عام طور پر جن جگہوں پر بیٹھتے ہیں، چاہے ہم کاروباری جگہوں پر بیٹھتے ہوں، چاہے پڑھنے لکھنے کی جگہوں پر بیٹھتے ہوں، چاہے اور جگہوں پر بیٹھتے ہوں، ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے کوئی چیز کھائی اور کھا کر آپ نے اس کو لڑکھا دیا، آپ نے اسے دوسری طرف پھینک دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرف آپ اسے پھینک رہے ہیں یہ دوسرے کی جگہ ہے، اور وہ آئے گا تو اسے اس طرح پھینکنے سے تکلیف ہوگی۔ آپ کوئی چیز لیتے ہیں کسی کی بغیر اجازت کے لیتے ہیں پہلی بات، اور لینے کے بعد پھر اپنی ٹیبل پہ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اور اتنا تکلف نہیں کرتے کہ وہ چیز اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیں۔ نہیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کسی کا ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو کا ڈبہ، آپ اس میں سے اولن تو اس سے پوچھ کر لیں، اور اگر آپ پوچھ کر لیتے ہیں تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے لیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کی ٹیبل پہ جاتے ہیں، وہاں سے ٹیشو کا ڈبہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اپنی ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اگلا اپنی مروت کی وجہ سے آپ سے پوچھتا نہیں ہے اور آپ سے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں کے ساتھ ہم جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی وہ لوگ دیکھیے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کے والدین، آپ کے گھر والے، ان کے ساتھ حسن سلوک، قرآن کا حکم، شریعت کا حکم۔ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، قرآن کا حکم، شریعت کا حکم۔ آپ جس دفتر میں، جس ادارے کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس ادارے کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی شریعت کا حکم ہے۔ لوگوں کو ان کی اہمیت کا احسان اسی کو کہتے ہیں، کہ کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، ان کو اہمیت کا احساس دلانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مجلس کے اندر بڑی جگہ ہے، صحابہ بھی جانتے ہیں مجلس کے اندر بڑی جگہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے اس مجلس کے اندر تو اس کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلنا شروع فرما دیتے ہیں، آپ علیہ السلام تھوڑا سا حرکت فرما دیتے ہیں۔ اس حرکت کی وجہ سے صحابہ کو خیال ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ پریشانی ہے کہ جگہ نہیں ہے، تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ان فی المکان سعۃ، اللہ کے رسول بہت جگہ ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ آدمی بیٹھ جائے گا، ہمارے لیے جگہ ہے، ہمارے پاس جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب مسلمان کہیں پر آئے ان یتزحزح له، کہ اس کے لیے تھوڑا سا ہلا جائے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو میرے آنے سے ان کو اہتمام ہوا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاؤں یا میں اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاؤں تو یہ جو آنے والی ہے یا آنے والا ہے یہ آسانی سے گزر جائے گا، لیکن ہم ادھر ہی اپنی کرسی کے اوپر جم کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس گزرنے والے کو انتہائی مشقت کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی کرسی ایسی جگہ لگا لیتے ہیں جس جگہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے بعد اب 10 لوگوں نے آنا ہے اور ان 10 لوگوں نے مشکل سے گزرنا ہے اس جگہ سے، لیکن ہمیں ان پہلو کے جو رفقا ہیں ان کا خیال نہیں ہوتا اور ہم وہاں پر جم کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بہت بہتر تھا کہ میں ایسی جگہ پر کرسی لگا کر بیٹھوں جہاں پر میرے علاوہ کسی کو آنے جانے میں کوئی تکلیف اور زحمت نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہے کسی کے بارے میں کہ اس کا مزاج حساس ہے، اس کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کو، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اور ان سارے مزاجوں کی رعایت کرنا، ان کا خیال رکھنا یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا اسلوب ہے۔ ہمیں اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ زیادہ جڑ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ چھونا پسند نہیں کرتا، وہ اپنی چیز کسی اور کو دینا پسند نہیں کرتا، تو ہم صرف اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جڑ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے جسم کو چھوتے ہیں اور اس کو بار بار ہلاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بازو پکڑ پکڑ کر، کھینچ کھینچ کر آپ سے
بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے۔ اور دیکھیے یہ اتنا اہم ہے، یہ رفقائے پہلو، یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ روزانہ بیٹھتے ہیں دفتروں میں، بلکہ یہ وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ کہیں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ اپنے دفتر کی بس میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی کی بس میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں روزانہ وہ آپ کے رفقائے پہلو ہیں۔ لہٰذا اب کوئی شخص آپ دیکھیے گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی سی گاڑی ہے، 12 14 لوگ اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے موبائل نکالا ہوا ہے اور اونچی آواز سے گانے لگائے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری گاڑی اذیت کا شکار ہے۔ ایک دوسرا آتا ہے، وہ اپنا موبائل نکالتا ہے اور اپنے کسی کاروباری دوست کو فون کر کے دنیا جہان کی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہا ہے، اور پوری گاڑی اس کی وجہ سے اذیت کا سامان بنی ہوئی ہے۔ اور ایک آدمی ہے، وہ فون نکالتا ہے اور اپنے گھر کے اندر کسی فرد سے بات کر رہا ہے، اور پورا گھر اس کی بات سن رہا ہے، اور پوری گاڑی اس کی بات سن رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، آپ میٹرو میں جا رہے ہیں اور میٹرو کے اندر آپ گئے ہیں، اور وہاں پر ایک جگہ پر آپ بیٹھ گئے ہیں، یا آپ کھڑے ہو کر جا رہے ہیں، اس کھڑے ہو کر جانے کے نتیجے میں یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں دائیں بائیں، یہ آپ کے پڑوسی ہیں، لہٰذا ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنے جسم کو ان کے جسم کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے فاصلے پر کھڑے ہوں کہ اگر آپ کو جھٹکا لگے بھی تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے ایک ہاتھ سے اس بس کو پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل نکالا ہوا ہے، اور بالکل آگے آپ کے منہ کے ساتھ اس شخص کا کان ہے، اور آپ موبائل پر بات کر رہے ہیں، اور ساری گفتگو اس کے کان کے اندر آپ پوری کوشش کر رہے ہیں گھسانے کی، تو یہ آپ تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں کسی شخص کو۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے، جب تک ہم ان چیزوں کی رعایت نہیں کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ پر اور آخرت پر جو ایمان ہے وہ کامل نہیں ہے، تمہارے اللہ پر اور آخرت کے ایمان پر کچھ مسئلہ ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آدمی جس حالت میں بھی ہو، اس حالت کے اندر آدمی اپنے ارد گرد دیکھتا رہے، اگر بات کرنی ہے تو بات کرتے ہوئے دیکھے کہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرتے ہوئے سوچے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آدمی اس کا خیال رکھنا شروع کر دے تو پھر آدمی کے اندر خیر کی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بڑی اہم ہے، اور وہ مہمان نوازی سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے۔ مہمان کا اعزاز کیا ہوتا ہے؟ مہمان کا اعزاز سب سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جب مہمان آئے تو آپ اسے یہ احساس دلائیں کہ اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہوئی ہے اور آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آپ اسے یہ احساس دلائیں کہ اس کے آنے سے آپ کے گھر میں ایک راحت کا اور اطمینان کا احساس اس کو ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مہمان آپ کے گھر میں ہے اور اس کا مشاہدہ بہت زیادہ ہونے لگ پڑا، مہمان کی طرف سے بھی اور میزبان کی طرف سے بھی۔ آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہے، اور آپ کو آپ کا موبائل ہی نہیں چھوڑا، آپ اس کی ہر بات آدھی سنتے ہیں، اور آدھی بات کے دوران آپ اپنا موبائل نکال کر کبھی اس پہ واٹس ایپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی فیس بک دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ آپ نے مہمان کا اعزاز نہیں کیا، آپ نے مہمان کا خیال نہیں رکھا۔ اور مہمان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے گھر مہمان آئے ہیں اور وہ پوری طرح توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، آپ کے حال احوال پوچھ رہا ہے، آپ کا سارے معاملات آپ کے دیکھ رہا ہے، اور آپ چونکہ مہمان آئے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کو اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں، آپ ایسی جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں جس جگہ پر بیٹھنے کے نتیجے میں وہ جب کمرے کا دروازہ کھولتا ہے آپ کی نظر اس کے گھر کے اندر جاتی ہے، اور اس کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس کے گھر کے اندر بیٹھ کے اتنی اونچی آواز کے اندر بات کر رہے ہیں، اور آپ نجی قسم کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو گھر کے سارے افراد کو نہیں سننی چاہیے، لیکن آپ کی آواز کی سطح اتنی زیادہ بلند ہے کہ آپ کے گھر کی آواز ساری خواتین کو جا رہی ہے، بچوں کو جا رہی ہے، سارے افراد کو جا رہی ہے۔ یہ مہمان کا کی بے اعتدالی ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مہمان آ کر گھر کے اندر اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتا، اور ان چیزوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی جب کسی کے گھر میں جائے تو گھر میں جانے کے بعد اگر وہ اسے بیٹھنے کے لیے کہے تو آدمی سوچ سمجھ کر ایسی جگہ پر بیٹھے
کہ جہاں پر بیٹھ کر گھر کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے اور گھر کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، ایک تو وہ اس کے کان تک نہ پہنچے، اور دوسرا اگر گھر کے افراد کہیں سے گزر رہے ہوں بار بار تو ان گھر کے افراد پر نظر نہ پڑے، اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی راحت کے اندر کمی آتی ہے۔ آدمی ایسی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرے جہاں بیٹھنے کے نتیجے میں اگر دروازہ بار بار کھلے بھی تو کم از کم اس کی دروازے سے پار نظر نہ جائے، تاکہ اگر گھر کے افراد، گھر کی خواتین، گھر کے لوگ وہ نہ چاہتے ہوں کہ ان کے گھر کے معاملات کو کوئی دیکھے، گھر کے افراد کو کوئی دیکھے، تو آدمی اس کا امکان نہ پیدا ہونے دے۔ لیکن ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو عام طور پر چن کے وہ جگہ اختیار کرتا ہے جہاں پر پورے گھر کے اوپر اس کی نظر ہو، گھر کے تمام لوگوں کی ساری باتیں، سب چیزوں کو وہ سن رہا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مزاج چونکہ نہیں بنا ہوا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ سننے کی ضرورت کیا ہے کسی کے گھر کی چیزوں کو؟ کسی کے گھر کے افراد کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے گھر کی چیزوں کو ٹٹولنے کی، ان کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو مہمان آئے اس کا اعزاز کرو۔ اسی اعزاز کے حوالے سے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا کہ اس کے جائزہ کا خیال رکھا جائے، اس کے اعزاز کا خیال رکھا جائے۔ صحابہ نے عرض کی، اور بخاری کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول وما جائزہ، اس کا جائزہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا یوم و لیلۃ و ضیافت ثلاثۃ ایام، کہ دیکھیں جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو اس مہمان کا ایک دن رات اعزاز کرنا یہ اس کا حق ہے۔ آپ روزانہ گھر کے اندر جو معمول کے مطابق چیزیں پکاتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ایک دن یا دو دن یا تین دن رہنا ہے، تو آپ اس کے آنے کے بعد جو پہلا دن ہے اس پہلے دن میں تھوڑا سا اہتمام زیادہ کر لیں۔ آپ کے گھر کے اندر سالن پکتا ہے اور اس سالن کے ساتھ آپ کے ہاں میٹھا بنانے کا کوئی معمول نہیں ہے روٹین میں، آپ کے گھر مہمان آیا ہے تو آپ سالن بنا لیں اور اس کے ساتھ کوئی چیز اضافی بنا لیں، آپ اس کے ساتھ سلاد بنا لیں، آپ چٹنی بنا لیں، آپ رائتا بنا لیں، آپ چاول بنا لیں اگر بنا سکتے ہیں، چاہے بالکل سادہ چاول ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے گھر کی جو روٹین ہے کھانے پینے کی، اس گھر کی روٹین اور اس گھر کے معمول سے تھوڑا سا زیادہ کر لیا جائے ایک دن، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس زیادہ جو آپ نے کیا ہے اس کا اظہار بھی کر لیا جائے کہ جناب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں یہ معمول نہیں ہے، ہم عام طور پر یوں اور یوں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آتا ہے تو ایک دن اور رات، ایک دن اور رات سے مراد کیا ہے؟ آپ نے صبح ناشتہ کرنا تھا، آپ کے گھر کے اندر معمول ہے ناشتے کے اندر انڈا فرائی کرتے ہیں اور آپ ساتھ پراٹھا بنا لیتے ہیں اور سارے کھا لیتے ہیں۔ آپ نے اس دن کیا کیا؟ اس پراٹھے کے ساتھ آملیٹ بنا لیا، اس پراٹھے کے ساتھ آپ نے ایک آدھ چیز زائد رکھ لیا، آپ نے شہد رکھ لیا، آپ نے مکھن رکھ لیا، یا آپ نے اس کے ساتھ چنے بنا لیے، تھوڑا سا اعزاز ہو گیا مہمان کا، کہ مہمان کو یہ احساس ہوا کہ میرے آنے سے انہوں نے اہتمام کر رکھا۔ آپ نے دن کو کھانا بنایا، دن کے کھانے کے اندر تھوڑا سا اہتمام کر لیا، رات کو کھانا بنایا، رات کے کھانے کے اندر تھوڑا سا اہتمام کر لیا، ایک آدھ چیز زائد بنا لی یا تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیا چیز کی مقدار میں، تو اس سے مہمان کو تھوڑا سا اعزاز کا خیال ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جائزہ تو ایک دن اور رات ہے، یہ جو تھوڑا سا اہتمام کرنا ہے مہمان کا یہ ایک دن رات کا ہے، اگر اس مہمان نے ایک دن سے زائد رہنا ہے تو اس کی ضیافت 3 دن تک چلے گی، اس کی مہمان نوازی 3 دن تک چلے گی، اس کو 3 دن تک آپ مہمان رکھیں، اور یہ اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مہمان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر نہ رہے۔ لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور وہ ایک ہفتے کے لیے آیا، اس کا کوئی کام تھا، وہ کسی اور شہر میں آیا اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں فلاں عزیز فلاں رشتہ دار کے گھر ٹھہر جاتا ہوں اور میرا 5 دن کا کام ہے، اس 5 دن کے کام سے فارغ ہو کے میں دوبارہ اپنے شہر چلا جاؤں گا، 10 12 14 15 گھنٹے کا سفر ہے اس کے گھر تک، تو اگر وہ 3 دن سے زیادہ رہ رہا ہے تو ضیافت تو اس کی چلتی رہے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو یہ سکھایا ہے کہ مہمان 3 دن سے زیادہ نہ رہے، لیکن اگر وہ رہ رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کو فرمایا ہے فما بعد ذالک فہو صدقۃ، دیکھو یہ اس کا حق تھا
کہ اس کو تم 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرو، اس کا خیال رکھو، لیکن اگر 3 دن سے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد تم اس پر جو کچھ بھی خرچہ کر رہے ہو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے صدقے کا اجر مل رہا ہے۔ اس نے جو تمہاری جگہ گھیر رکھی ہے، یہ تمہارے گھر کے اندر جو پرائیویسی ہے تمہاری وہ متاثر ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ جو کچھ بھی نیکی کر رہے ہو یہ اللہ کے ہاں صدقہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور مہمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَثْوِيَ عِندَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ، اور مہمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس آ کر ٹھہر جائے اور چپک جائے اس سے یہاں تک کہ اس کو تکلیف پہنچائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اسی پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس چلا جائے یہاں تک کہ اس کو حرج میں مبتلا کر دے، اس کا تعلق 3 دنوں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق 1 دن سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں بڑی گنجائش ہے، اس کے گھر میں مہمانوں کا الگ سے کمرہ ہے اور میرے 3 دن رہنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ وہاں جا کے ٹھہر گئے، اور مہمان کا خیال بھی یہ ہے کہ 1-2 دن ٹھہریں گے اور چلے جائیں گے، وہ بڑی خندہ پیشانی سے آپ کو برداشت کر رہے ہیں اور آپ وہاں لمبے ہو گئے اور 5 دن 6 دن 7 دن آپ نے وہاں گزار دیے، تو ایک تو آپ کو وہاں جو اضافی دن گزار رہے ہیں آپ، اس کے نتیجے میں اگر میزبان کو تکلیف ہو رہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ وہاں نہ رہیں۔ لیکن میزبان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنا وقت گزار رہا ہے اور تم جس پر جو خرچ کر رہے ہو، تمہیں جو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، اس پر تمہیں صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے، آپ جانتے ہیں کسی کے گھر جاتے ہوئے کہ میں جس کے گھر جا رہا ہوں اس کے گھر کے افراد اور اس کے گھر کے کمروں کی تعداد تقریباً برابر ہے، یعنی اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو شاید وہ بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی مشکل کے ساتھ اس مہمان کو ایک آدھ رات تو ٹھہرا لیں، لیکن ان کے لیے شاید ایک رات ٹھہرانا بھی مشکل ہو، تو ایسے حال میں آدمی کا وہاں چلے جانا اور وہاں جا کر جم کر بیٹھ جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میزبان کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی کے گھر کے بارے میں کہ اس کے گھر کے افراد کی تعداد زیادہ ہے اور اس کے گھر کے افراد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک رات بھی ٹھہرا سکیں، اور پھر آپ وہاں جا کر جم کے بیٹھ گئے۔ اب سر گھر کے افراد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، لیکن آپ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ ختم ہی نہیں کر رہے، اور آپ نے ان کے لیے مشکل پیدا کی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اس کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہوں تو سوچ لیا کریں کہ آپ اچھی بات کہیں یا آپ